السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم الاسلام تیسرے حصے میں آج ہمارا سبق یہاں سے ہے غسل کے باقی مسائل۔ صفحہ نمبر یہ 32 ہے یہاں پر، اور ویسے 8 نمبر سبق ہم کتاب کے حساب سے اگر مان کے چلیں تو 8 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت، مستحب۔ سوال: غسل فرض کتنے ہیں؟ جواب: 6 ہیں، اور ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آئے گا۔ سوال: غسل سنت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: 4 ہیں، اور وہ چاروں یہ ہیں: جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا، حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ سوال: غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: غسل مستحب بہت ہیں، جن میں سے چند غسل یہ ہیں: شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں، غسل کرنا، عرفے کی رات میں غسل کرنا، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں، سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا، نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کر لینا، کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے۔ سوال: غسل کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے، اور سطر چھپا ہوا ہو تو مضائقہ نہیں۔ سوال: سطر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب: غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے، ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال: غسل میں مکروہ کتنے ہیں؟ جواب: پانی زیادہ بہانا، سطر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، یا قبلے کی طرف منہ کرنا، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ سوال: اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا اور پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کے باقی مسائل۔ سوال: مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے گا؟ جواب: جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ مثلا جمعے کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتے کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو پیر کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ سوال: مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا جائے یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح کی پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ سوال: اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن 1 رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ جواب: موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے۔ سوال:
اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے۔ سوال: اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو تو مسح ناجائز ہے، اور کم رہے تو جائز ہے، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں اور دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل۔ سوال: چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتی، بستر بند وغیرہ، اگر ان میں جسمدار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے؟ جواب: زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، بشرطے کہ رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر جاتا رہے۔ سوال: اگر انہی چیزوں میں پیشاب، شراب یا اسی طرح کی کوئی اور نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے؟ جواب: پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوگی، یعنی سوائے جسمدار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ سوال: چاقو، چھری، تلوار اور لوہے یا چاندی یا تانبے، ایلومینیم وغیرہ کی چیزیں ناپاک ہو جائیں تو بغیر دھوئے پاک ہوں گی یا نہیں؟ جواب: لوہے کی چیزیں جبکہ وہ صاف ہوں، زنگ نہ ہو، اور چاندی، سونے، تانبے، ایلومینیم، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، اور شیشے کی چیزیں، اور ہاتھی دانت یا ہڈی کی چیزیں، اور چینی کے برتن، یہ تمام چیزیں جبکہ صاف اور نقشین نہ ہوں اس طرح رگڑنے سے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے پاک ہو جاتی ہیں۔ سوال: نقشین نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی ان کے جسم میں ایسے نقش نہ ہوں جن سے جسم اونچا نیچا ہو جاتا ہو، کیونکہ ایسے نقش میں رگڑنے کے بعد بھی نجاست باقی رہ جانے کا احتمال ہے۔ ہاں، صرف رنگ کے نقش ہوں تو یہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہو جائیں گی۔ سوال: زمین پر نجاست مثلا پیشاب یا شراب وغیرہ گر جائے تو کس طرح پاک ہوگی؟ جواب: زمین جب خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر، رنگ، بو، مزہ جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ سوال: مکان یا مسجد وغیرہ میں پکی اینٹوں یا پتھر کے فرش یا دیوار پر نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائے گی؟ جواب: اینٹ اور پتھر جو عمارت میں لگے ہوئے ہوں خشک ہو جانے اور نجاست کا اثر جاتے رہنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ سوال: جو چیزیں کہ دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی مثلا تانبے کے برتن یا بچھانے کے موٹے موٹے گدے، تو ان کو پاک کرنے کے لیے کس طرح دھویا جائے؟ جواب: ایسی چیزیں جن کو نچوڑنا غیر ممکن یا مشکل ہے ان کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دو، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو ڈالو، پاک ہو جائیں گی، مگر دھونے میں جس قدر ملنا ممکن ہو اس قدر ملنا ضروری ہے تاکہ نجاست نکالنے میں اپنی طاقت بھر کوشش ہو جائے۔ سوال: مٹی کے برتن ناپاک ہو جائیں تو پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: مٹی کے برتن بھی دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے سوال و جواب میں لکھا گیا۔ سوال: نجس چیز مثلا گوبر جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: ناپاک چیز جب جل کر راکھ ہو جائے تو وہ راکھ پاک ہے۔ سوال: گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: گھی اگر جمع ہوا ہو تو چوہا اور اس کے آس پاس کا گھی نکال ڈالو، باقی گھی پاک ہے، اور اگر پگھلا ہوا ہو تو تمام گھی ناپاک ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل
کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دو، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 مرتبہ اسی طرح کرو تو وہ گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: استنجے کے باقی مسائل۔ استنجے کے باقی مسائل۔ سوال: استنجے کی کون کون سی صورتیں مکروہ ہیں؟ جواب: قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا، ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے سطر پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ سوال: پاخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پاخانہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پاخانہ پیشاب کرنا، مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں پاخانہ پیشاب کرنا، چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، پیشاب پاخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پاخانہ پیشاب کرنا، وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پاخانہ کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ کل کو انشاءاللہ یہاں سے 9واں سبق شروع ہوگا، سبق نمبر 9 تیسرے حصے میں۔ آج یہیں تک، والسلام علیکم۔